आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर सकीना इतू का PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर तनकीदी हमला। कहा, महबूबा की इत्तेहाद की कोशिश है, इख्तदार की है भूख और सियासी हथकंडा। महबूबा मुफ्ती का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा, जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की 3 जून को मीटिंग। कश्मीर में तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर होगा तबादला ख्याल। हुकूमत मुशीर नासिर असलम वानी ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज। अनंतनाग में तेज हवाओं से 1 की मौत, 2 जख्मी। डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटने से मची तबाही। लद्दाख एपेक्स बॉडी का मरकजी हुकूमत के फैसलों पर इजहार तशवीश। सब कमेटी मिनट्स की अदम वापसी पर उठाए सवालात। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 144 हाजियों की वापसी पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नासिर असलम वानी भी थे मौजूद। श्रीनगर एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में 32 स्कूलों के शरीक हॉकी टूर्नामेंट का हुआ इफ्तिताह। सकीना इतू ने नौजवानों की मुस्बत सलाहियतों पर दिया जोर। और खबरें तफसील से। हज की सआदत हासिल करने के बाद जद्दा से 144 हाजियों पर मुश्तमिल पहला काफिला श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके मुशीर नासिर असलम वानी ने एयरपोर्ट पर हाजियों का खैर मकदम किया, जबकि ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी मौजूद थे। हाजियों ने हज के रूहानी तजुर्बे और दरपेश मुश्किलात पर इजहार ख्याल करते हुए उम्मत मुस्लिमा वादी कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का जिक्र किया। हाजियों का पहला काफिला आज वादी कश्मीर वारिद हुआ है। जिद्दा शरीफ से पहला काफिला आज श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा है। पहले द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया से हम उनको बहुत शुक्रिया करते हैं कि बड़ा फ्लॉलेस इस साल हुआ। इट इज़ इन द हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरबिया कि पहली बार 2026 में इतना अच्छा हज हुआ जिसमें कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई। पहली बार ऐसा हज हमने देखा। अच्छे लगे, बहुत अच्छे इंतजाम थे। पाकस कुन हज कुर ठीक पे अत अरबन दुत सपोर्ट रंग वतनस बेहनस कोता गो वन जरूरत। वज़ीर तालीम व सेहत सकीना इतू ने आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती की इत्तेहाद की कोशिशों को इख्तदार की भूख और एक सियासी हथकंडा करार दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफा ने कहा कि 2019 के बाद जब PAGD बनी थी तो इसे तोड़ने वाली भी महबूबा मुफ्ती ही थीं। उन्होंने मजीद कहा कि वो मुत्तहिद होकर लड़ने के लिए तैयार हैं, ताहम इसके लिए सियासी मफादात को बालाए ताक रखना होगा। याद होगा जब 19 के बाद एक PAGD बना था, जिसमें कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक प्लेटफार्म पे जमा हो और वहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों की हम बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करें। उससे पहले भी आपको याद होगा जब ये मैडम इक़्तिदार में थी, जब BJP के साथ सरकार में थी, जब BJP ने इनको हटा दिया सरकार से, तो उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा और कांग्रेस सदर तारिक हमीद क़रार को ख़त लिखे हैं। इन खतूत में उन्होंने मरकज़ से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जे की बहाली के लिए मुत्तहिद होकर कोशिशें शुरू करने पर जोर दिया। महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला से इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करने की गुजारिश भी की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादत ने इस मौजू और कल होने वाले इजलास में ज़ेर गौर लाने का इशारा दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से 3 जून को तलब की गई अहम मीटिंग का मकसद कश्मीर में तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल करना है, जिसमें तमाम काबीना वज़रा और
نیشنل کانفرنس کے اراکین اسمبلی شرکت کریں گے۔ ناصر اسلم وانی نے واضح کیا کہ کانگریس کے اراکین اسمبلی بھی شرکت کر سکتے ہیں اور بعض سیاسی جماعتیں میٹنگ کو اپنی مرضی کے مطابق پیش کر رہی ہیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اجلاس کا بنیادی مقصد عوامی فلاح بہبود اور ترقیاتی عمل کو تیز کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرنا اور تمام منتخب نمائندوں کی آرا حاصل کرنا ہے۔ بات نہیں ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کے لیے میٹنگ میں بیٹھنا، آپس میں مشورہ کرنا۔ اگر آپس میں مل بیٹھ کے مشورہ بھی نہ کریں، بات چیت بھی نہ کریں تو کیسے چلے گا؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہوا، اس سے پہلے گورنمنٹ میں بھی ہوا، آنے والی گورنمنٹ میں بھی ہوگا، پورے ملک میں ہر ریاست میں ہوتا ہے، چاہے رولنگ پارٹی ہو چاہے اپوزیشن ہو، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ رولنگ پارٹی ہیں، اس لیے ہمارے تمام لیجسلیٹر جو ہیں اس میٹنگ کا حصہ ہیں، اور ان سے جو ہے میری جو دانش میں ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً بات چیت ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو شیڈول آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور رکن اسمبلی ڈورو غلام احمد میر نے قائد حزب اختلاف سنیل شرما کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کی موجودہ حکومت عوام کے تاریخی اور جمہوری مینڈیٹ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت اور ریکارڈ ووٹنگ کے بعد یہ حکومت وجود میں آئی ہے جو سیاسی بے یقینی کے 10 برس کے بعد منتخب ہوئی۔ غلام احمد میر نے واضح کیا کہ یہ حکومت کسی فیکٹری میں تیار شدہ سیٹ اپ کا نتیجہ نہیں بلکہ عوامی ووٹوں سے تشکیل پائی ہے۔ ایکسکلوزیولی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور ممبر اسمبلی ڈورو غلام احمد میر۔ میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ایک طرف لیڈر آف اپوزیشن یہ کہہ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس سرکار پوری طرح ناکام ہو چکی ہے اور آنے والے کچھ سمے میں سرکار نہیں ٹکے گی، اس حوالے سے جاننا چاہیں۔ دیکھو، یہ جو سرکار اس وقت وجود میں ہے یہ کسی مشین سے تو نہیں آئی، یہ کسی مین میڈ فیکٹری سے تو نہیں آئی، یہ سرکار 10 سال کے مصیبتوں کے بعد میں لوگوں نے اپنے ووٹ سے چنی ہے۔ یہ بنگال جیسی سرکار نہیں ہے جو الیکشن کمیشن نے بنائی ہو، یہ ہائیسٹ پول پرسنٹیج استعمال کر کے جو کبھی نہیں ووٹ کرتے تھے انہوں نے بھی 2024 کے چناؤ میں ووٹ کیا اور سوچ سمجھ کے ووٹ کیا ہے، جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں کیا، جن کو دور۔ سری نگر کے ایسٹرو ٹرف گراؤنڈ میں آج ایک شاندار ہاکی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس کا باقاعدہ افتتاح مہمان خصوصی وزیر برائے تعلیم و صحت سکینہ ایتو نے کیا۔ وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے 32 سے زائد اسکول اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس نے مختلف مقامی ہاکی کلبز کے اشتراک سے اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا تھا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر سکینہ ایتو کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو منشیات اور دیگر سماج دشمن سرگرمیوں سے دور رکھنے اور ان کی صلاحیتوں کو مثبت سمت دینے کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کے کھیلوں کے مقابلوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ایک بہت اچھی شروعات ہے، سرکار تو کوشش کر رہی ہے، پچھلے 1.5 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ ریکارڈ چیک کریں گے ہر لیول پہ، چاہے ڈسٹرکٹ لیول ہو تحصیل لیول ہو، ہماری کوشش ہے اس سرکار کی جس کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، بچوں کو موقع دیا جائے، ان میں بہت ٹیلنٹ ہے، وہ ہر ایک گیم کو کھیل سکتے ہیں، ہر ایک گیم میں آگے۔ سری نگر کے حلقہ انتخاب زڈیبل کے ایم ایل اے تنویر صادق نے آج اپنے حلقے کے ایک معذور بزرگ شہری کو الیکٹرک اسکوٹی فراہم کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ بزرگ ایک حادثے میں اپنی ایک ٹانگ گنوا بیٹھے تھے اور تب سے معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم ایل اے تنویر صادق کا کہنا تھا کہ حلقے میں ایسے مزید مستحق افراد کی نشاندہی کی گئی اور انہیں بھی بہت جلد الیکٹرک اسکوٹیاں فراہم کی جائیں گی۔ جو اسپیشلی ایبلڈ ہے یا فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہے ان کو میں کسی طریقے سے کوئی ایسا چیز دوں یا وسائل دوں تاکہ ان کو کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور یہ بھی میں نے یہ بہت ایک دیری نہ مانگ تھی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، بہت نیک انسان ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور ہمیشہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو یہ ٹانگ کٹ گئی مجھے بڑا افسوس ہو، اس دن میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو کچھ نہ تو کچھ دوں گا، آج انشاءاللہ وہ دن آ گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جموں میں تجاوزات مخالف مہم کے خلاف احتجاجی مارچ اس وقت پرتشدد ہو گیا جب مظاہرین نے بندھی راگوارہ کے علاقے میں مبینہ طور پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس ہنگامہ آرائی میں خاتون ڈی ایس پی سمیت 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس نے ہوائی فائرنگ کی اور متعدد افراد بشمول سرگرم کارکن طالب حسین کو حراست میں لیا گیا۔ یہ احتجاج گزشتہ ماہ کابندھی میں جنگلاتی زمین پر کی گئی مسماری کے خلاف کیا جا رہا تھا، جس پر اب باقاعدہ کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
ये तो गलत बात है। आप गरीब लोगों के घर उड़ा रहे हो, आप गरीब लोगों के आशियाने उड़ा रहे हो, और वो भी उस तबके के जिनका कोई बेचारों का कहीं ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ से गुजर गए वहीं बैठ गए, आज वहाँ से गुजर गए वहीं बैठ गए। मुझे बताओ आपके कितने लोग हैं जिन्होंने वहाँ ज़मीन पे कब्जा किया? बीजेपी के कितने एमएलए हैं जिन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया? उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? आप गरीब को हमेशा क्यों निशाना बनाते हैं? उससे क्या मिलेगा आपको? वो लोग जिन्होंने हज़ारों कनाल पे कब्जा किया है उनके ऊपर डिमोलिशन क्यों नहीं करते हो? जब आपको टारगेट बनाना होता अक्सर आप गरीब को टारगेट बनाते हो, उससे कोई चीज़ मिलती नहीं है। ये सबसे दुख की बात है अगर ये हो रहा है। तनवीर साहब, जम्मू में आज वायलेंस देखने को मिली है। डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था, वहाँ पे तालिब हुसैन कोई करके हैं, उनके घर पे काफी हंगामा हुआ है, पत्थरबाजी भी हुई है। किस तरह से देखते हैं ये जो अफसोस हो रहा है कि ये डेमोलिशन का ये चक्कर जो है ये रुक ही नहीं रहा है, और मुझे हैरत होती है कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों इनको दिखते हैं कि जहां इनको डेमोलिश करना है। जिस तरह पिछली बार इन लोगों ने डेमोलिशन किया, पूरे गुजरों की बस्ती तोड़ दी। ये चीज़ क्यों हो रहा है? ये जानबूझ के कोई तरीका है, ये कोई साजिश है? लगता तो वैसा ही है। अब कल जो मीटिंग बुलाई है उसमें बहुत सारी डिस्कशन होंगे। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां जंगलात मंडी लाल चौक रोड पर तूफानी हवाओं के बाद एक भारी भरकम दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि उसकी अहलिया शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये जोड़ा सड़क से गुजर रहा था कि अचानक दरख्त उन पर आ गिरा। इस वाक़े में एक और शख्स भी ज़ख्मी हुआ जिसका इलाज जारी है। हादसे के फौरी बाद मकामी लोगों और इंतज़ामिया ने इमदादी कार्रवाई शुरू करके ज़ख्मी खातून को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के बंदकराला नाला ठाटरी कस्बे में बादल फटने से सैलाब और मलबा बाजार के इलाके को अपनी लपेट में ले गया, जिससे मकामी बाशिंदों और स्कूल के बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में लोगों ने वहां से स्कूल के बच्चों को बचाया। कुछ लोगों की गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। फिलहाल किसी जानी व माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। ज़िला किश्तवाड़ में बाद दोपहर नेशनल हाईवे 244 पर तेज़ हवाओं के साथ साथ शदीद बारिशों बादल फटने से ठाटरी धर्मशाला सरथल के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जानों को बचाया। ज़िला इंतज़ामिया ठाटरी व ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ की जानिब से तमाम तर मशीनरी इलाकों में लगाई गई हैं। पुलिस, आर्मी और मकामी लोगों को बाद से स्कूली बच्चों को भी बचाया गया। पहलगाम में गर्क़याब होने वाले श्रीनगर के रिहायशी मोहम्मद अशरफ मीर की बाजियाबी के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाई गई। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी रज़ाकार दरिया लिदर के मुख्तलिफ मकामात पर मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। वाज़ेह के लापता शख्स की तलाश गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी है और रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन का दायरा मज़ीद वसी कर दिया है। मारूफ समाजी कारकुन और ब्लड मैन ऑफ कुपवाड़ा गुलशन अहमद भट्ट का अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया, जिस पर इलाके में गम की लहर दौड़ गई। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया और उनकी इंसानियत की खिदमत को सराहा। जम्मू कश्मीर की मारूफ ब्लड डोनर्स ब्लैक्स आरा ने मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की और बताया कि गुलशन अहमद भट्ट ने अपनी ज़िंदगी के 40 से ज़ायद मरतबा खून का अतिया देकर लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए वक्फ की है। बिल्कुल जैसे कि मुझे भी नाम मिला है ब्लड वुमेन ऑफ JNK, वैसी ये भी हमारा ब्लड मैन ऑफ कुपवाड़ा था। ये मतलब हमारे ट्रस्ट जितने भी हैं नाम ही अलग है लेकिन काम अल्लाह के लिए हम सब करते हैं। इसने आज तक ज़िला कांग्रेस कमेटी DCC किश्तवाड़ ने आज ज़िला सदर की क़यादत में बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते हुए महंगाई में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया।
ضلع صدر شیخ پی ایل شان نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ دیکھیں، آپ سب میڈیا بندوؤں کو معلوم ہے، پورے ہندوستان میں مہنگائی نے عام جنتا کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، آپ دیکھیں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں روز بروز کتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی کمر توڑی جا رہی ہے، بے روزگاری پہلے سے ہی اتنی زیادہ۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے ایم سروری نے حلقہ اندربال کے شہری چھاتروں کا دورہ کیا، مقامی لوگوں کے درپیش مسائل سنے۔ جے ایم سروری نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ شہری گاؤں کے لوگوں کے مسائل ضلع انتظامیہ اور LG انتظامیہ تک پہنچائیں گے تاکہ عوام کے درپیش مسائل حل ہو سکے۔ ضلع کانگریس کمیٹی نے مہنگائی کے خلاف آج شہید چوک کٹھوا میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں کارکنان نے نعرے لگائے، موسیقی بجائی اور گیس سلنڈر اٹھائے۔ مظاہرین نے پیٹرول، ڈیزل اور کھانا پکانے والے گیس کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش ظاہر کی اور حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ترال میں منریگا کے تحت کام کرنے والے ٹھیکیداروں نے آج آن لائن ٹینڈرنگ کے نظام اور میٹیریل کے نرخ کم کیے جانے کے خلاف خاموش احتجاج کیا۔ احتجاجی ٹھیکیداروں کا کہنا تھا کہ موجودہ پالیسیوں کے تحت کام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آن لائن ٹینڈرنگ کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور میٹیریل کے ریٹس میں مناسب اضافہ کیا جائے۔ پونچھ کے سب ڈویژن میندھڑ میں دھرنا مین روڈ کو بنی شریف زیارت سے ملانے والی سڑک کی مبینہ ناقص تعمیر کے خلاف مقامی لوگوں نے شدید احتجاج اور برہمی کا اظہار کیا۔ مقامی باشندوں نے محکمہ تعمیرات عامہ PWD اور ٹھیکیدار پر معیاری اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے سڑک کی تعمیرات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ میں شہراز احمد اشرفی درگاہ بنی شریف کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں۔ ہماری درگاہ پہ روڈ کی اشد ضرورت تھی، تو کافی کوششوں سے، محنتوں سے یہ روڈ سینکشن کروائی گئی۔ کروانے کے بعد جب اس کا ٹینڈر اٹھایا گیا، جب کام شروع ہوا تو شروعات سے ہی لاسٹ تک جب تک لک پڑتی تب تک اس کا کافی ہی شور و گل مچا رہا، کبھی کام سٹینڈر کا ہوا نہیں۔ اور یہاں پہ جہاں تک میرا سوال ہے کہ میں جہاں پہ میری جانچ ہے، میں یہاں پہ 8 سال سے کام کر رہا ہوں، تو یہاں پہ لوگوں کو آنے جل شکتی PHE ورکرز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس میں حکومت سے بقایا تنخواہوں کی ادائیگی، یومیہ اجرتی ملازمین کی مستقلی اور کم از کم اجرت ایکٹ کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ ایسوسی ایشن نے خبردار کیا کہ اگر مطالبات جلد پورے نہ کیے گئے تو ملازمین انتظامیہ کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ تک آپ نے بڑی کوشش کی پہنچانے کی ہمارے جائز مسئلوں کو، اور ہم نے بھی بڑی کی، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو گورنمنٹ جو ہے، میں کہوں گا کہ اندھی بیری گورنمنٹ جو ہے، یہ کسی کی بات سن کر راضی نہیں۔ کٹھوا میں صفائی ملازمین یونین کے ارکان نے اپنے مطالبات کو لے کر حکومت کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ اس دوران مظاہرین نے حکومت کی علامتی جنازہ نکال کر اپنے غصے کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ برسوں سے خدمات انجام دینے والے صفائی ملازمین کو جلد از جلد مستقل کیا جائے۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات کو فوری طور پر تسلیم نہ کیا گیا تو احتجاج کو مزید تیز کیا جائے گا۔ سن کوئی چاہ نہیں اجا شہر میں گند پاؤں جادا پتلے فوکن کا 9000 نہ کچھ نہیں بنتا۔ لوگوں نے بچوں نے لون بھی لے دیا، وہ بھی 9000 کی قسط جہاں کھاتے 4 جی 2۔ پردیش کانگریس کی جانب سے آج لال پورہ ترال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں نیشنل کانفرنس اور PDP کے سینئر کارکنان نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے نو شامل ہونے والے لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شمولیت سے ترال میں پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ کہ الیکشن کے بعد ابھی الیکشن کو 1.5-2 سال ہونے لگے ہیں، اور اس الیکشن کے بعد لوگوں کو اب یہ سمجھ آ گیا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہی ایک ایسی جماعت ہے جو سیکولرزم کے آدھار پہ پورے ملک میں چلتی ہے، جو مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اور وہ جو ایک
محکمہ ہارٹیکلچر کی جانب سے ٹاؤن ہال ترال میں ایک روزہ بیداری اور تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائک، اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش، چیف ہارٹیکلچر افسر پلوامہ ریاض احمد شاہ، ملازمین اور بڑی تعداد میں کاشتکاروں نے شرکت کی۔ ماہرین نے کاشتکاروں کو سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے، ہائی ڈینسٹی باغبانی اپنانے اور پھلوں کی صنعت کی ترقی کے لیے جدید طریقے کاشتکاری اختیار کرنے پر زور دیا۔ پروگرام کے اختتام پر کاشتکاروں میں مختلف زرعی آلات بھی تقسیم کیے گئے۔ بھدرواہ کے لیل روڈ اور ٹپری علاقوں میں کسانوں نے لیونڈر کی فصل کی کٹائی شروع کر دی ہے، جس سے کھیت جامنی رنگوں اور خوشبو سے مہک اٹھے ہیں۔ اروما مشن اور حکومتی معاونت کے باعث لیونڈر کی کاشت مقامی کسانوں کے لیے آمدنی کا اہم ذریعہ بن چکی ہے، جبکہ بھدرواہ میں 2500 سے زائد خاندان اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ سمبل سراواری کی عدالت نے چیک باؤنس کے ایک مقدمے میں ملزم کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 1 سال قید اور 10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کی سزا سنائی۔ عدالت نے شواہد اور گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، جبکہ شکایت کنندہ نے انصاف کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے وکیل کی قانونی خدمات کو سراہا۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے زیر اہتمام آکاش بانی سری نگر میں معروف ادیب، شاعر اور براڈ کاسٹر ڈاکٹر ستیش ومل کے اعزاز میں خصوصی تقریب ملاقات منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت پدم شری پروفیسر شفیع شوق نے کی، جبکہ ڈائریکٹر جنرل پرسار بھارتی آفس آکاش وانی شری گروبندر سنگھ مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے۔ شرکا میں ادیب، شاعر، دانشور، اسکالرز شامل ہوئے۔ پروگرام میں ڈاکٹر ستیش ومل کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی گئی اور ان کے ادبی سفر کے حوالے سے سوالات کیے گئے۔ لداخ کی اپیکس باڈی نے حالیہ مرکزی حکومت کے فیصلے میں خامیوں کی نشاندہی کی اور میڈیا کے ذریعے عوام کو آگاہ کیا۔ اپیکس باڈی اور کرگل کے ڈیموکریٹک الائنس کی دلی میں سب کمیٹی میں طے شدہ امور کے منٹس ابھی تک درست کر کے واپس نہیں آئے ہیں۔ ہوم منسٹری پر لا تصدر سونتے نقلادہ سے دوتون گنے کا تینے تیزانے تھکچات کھچک تاں ازا کیاکتے ناما کابو مطا ہوماران تینے بولمے نیتیو نیان تینو تینا نے دوسپا چوستے تیو جن لمباٹ بلاک میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2026 کے تحت آگاہی پروگرام کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں مقامی کمیونٹی اور افسران نے شرکت کی۔ پروگرام میں کچرے کی درست درجہ بندی، جمع آوری اور صاف و صحت مند ماحول کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی اور عوامی شمولیت کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کرگل میں اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ افسر خادم حسین کی قیادت میں پریشر ہارن اور غیر مجاز شور پیدا کرنے والے آلات کے استعمال کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی۔ کارروائی کے دوران 5 گاڑیوں کے چالان اور ڈرائیونگ لائسنس ضبط کیے گئے اور عوام سے ٹریفک قوانین کی پابندی کی اپیل کی گئی۔ الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن اور ASGI اسپتال سری نگر کے اشتراک سے 3 روزہ مفت آئی کیمپ اور موتیابند آپریشن کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام پرانے ڈسٹرکٹ اسپتال میں انجمن اسناشریہ کرگل کے مکمل تعاون سے شروع کیا گیا۔ کیمپ کے پہلے دن 200 مریضوں کا رجسٹریشن کیا گیا۔ عوام نے الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے اس انسانی خدمت کے مشن کو سراہا اور اس کی بھرپور تعریف کی۔ JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔